الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بہت ہی عزیز کارکنان جماعت اسلامی اور اس وقت پوری طرح سے مستعد مختلف کیمپوں میں موجود میرے بھائیوں، دوستوں، ذمہ داران جماعت اسلامی، سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر اور اپنی مصروفیات چھوڑ کر میدان عمل میں موجود ہیں اور لوگوں کو جماعت اسلامی کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر کے لیے، ان کے حق کی آواز بن کر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں نئے ممبرز جماعت اسلامی میں شامل کیے ہیں اور انشاءاللہ یہ ممبرز ایک قوت بنیں گے اور جماعت اسلامی آئندہ جو بھی لائحہ عمل طے کرے گی اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی فورس کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کی ممبر سازی کیا ہے اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اس وقت پاکستان میں وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو عوام کے جینوئن ایشوز کو لے کر چل رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکومت من چاہی من مانی چیزیں کرنا چاہتی ہے۔ وہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ججوں کو بھی ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، جرنیلوں کو بھی ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اور جرنیل خود سب کو ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں چند لوگوں کی اجارہ کا نظام قائم ہوتا ہے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام، ان کی تمنائیں، ان کی خواہشات، ان کے حقوق، یہ سب یرغمال بن جاتے ہیں۔ ہم چند ہاتھوں میں پاکستان کو نہیں دے سکتے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کی بنیاد جمہوریت اور شورائیت پر ہے اور عدل اور انصاف کی بالادستی پر ہے، عوام کی آزادی پر ہے، آزادی اظہار رائے پر ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ فرائض کا بھی نظام اسلام ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکمران طبقہ ہو، اس میں فوج کے چند لوگ ہوں، اس میں عدلیہ کے چند من پسند لوگ ہوں، اس میں بیوروکریسی کے چند لوگ ہوں، اس میں جاگیردار اور وڈیرے ہوں، اور اس میں سرمایہ دار اپنی طاقت سے ان پارٹیوں کو جو اسٹیبلشمنٹ کی کیاری میں اگتی ہیں اور وہیں پھلتی پھولتی ہیں اور ہم پر آ کر فارم 47 کی صورت میں مسلط ہو جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں ہم یرغمال نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ پاکستان میں جماعت اسلامی جو جدوجہد کر رہی ہے وہ لوگوں کے جنرل ایشوز کو اٹھا رہی ہے، اور جماعت اسلامی کو ہی زیبا دیتا ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جمہوریت ہونی چاہیے۔ باقی پاکستان میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں جمہوریت ہے، جس کی پارٹی میں جمہوریت ہے؟ یہ فیملی انٹرپرائزز ہیں یا ڈکٹیٹرشپ پر پارٹیاں چلتی ہیں، اور یہ فیملی انٹرپرائزز ان کے جونیئر پارٹنر وڈیرے اور جاگیردار بنتے ہیں، اور یہ سب پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹنر بنتی ہیں، اور پھر یہ سب مل کر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے پارٹنر کا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ جب چاہیں کشمیر کا سودا کریں، جب چاہیں اسرائیل کی منظوری کی بات شروع کر دیں، اور جب چاہیں ہماری آزاد خارجہ پالیسی کو غلام بنا دیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ، وہ پاکستان کے جو قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، جو خون دے کر حاصل ہوا، جو گھر بار چھوڑ کر لوگوں نے، کاروبار چھوڑ کر اور زمینیں چھوڑ کر پاکستان حاصل کیا تھا، ہم ان کے خون کا سودا ان چند لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو جو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام لوگوں کے اخلاق اور کردار کو بھی درست کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ ذمہ دار شہری کے طور پر کام کریں، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہو، یہ بھی چاہتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کی تکریم اور ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ ایک یکجہتی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے۔ لیکن اسلام اس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اسی کی مرضی کی معیشت ہو، استحصال نہ ہو غریبوں کا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو برابر کے مواقع ملیں۔ ہمارے ملک کیا حالات ہیں؟ تعلیم کا موقع سب کو نہیں ملتا، غریب کے لیے الگ اور مڈل کلاس کے لیے الگ اور امیر کے لیے الگ نظام تعلیم ہے، اور جس کے پاس جتنی دولت وہ اتنی تعلیم خرید سکتا ہے اور باقی تماشا دیکھتے رہیں۔ تو اسلام کیسے قبول کر سکتا ہے؟ میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو اسلام کا نام لیتے ہوں، اسلام کے نام پر بہت سے سیاست بھی کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے استحصال پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اسلامی تحریک کا کام ہے کہ معاشرے میں جو طبقاتی تفاوت موجود ہے، جو فرق موجود ہے، اس کو اجاگر بھی کریں، اور ان سارے لوگوں کو جنہیں محروم کیا جا رہا ہے، جن کا حق مارا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا شعور بھی ان سے چھین لیا گیا ہے کہ ان کا حق ہے کہ ان کے بچوں کو وہی تعلیم ملے
جو کسی امیر آدمی کے، کسی جاگیردار کے، کسی سرمایہ دار اور صنعت کار کے بیٹے کو ملتی ہے۔ ہم اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو کچھ اس وقت آئی پی پیز کے نام پر دھندا چل رہا ہے، بینک جس طرح سے لوٹ مار کر رہے ہیں، جس طرح یہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے، ہم پر قرضے، ہم پر مہنگائی انہوں نے لادی ہوئی ہے، ہمارے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگتے ہیں، ہمارے گیس کے بل میں ٹیکس لگتے ہیں، ہماری بجلی کی قیمت فی یونٹ یہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور کس قیمت پر؟ اس قیمت پر کہ چند لوگوں کو یہ فائدہ پہنچائیں۔ یہ سینکڑوں میں یہ لوگ جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے آئی پی پیز کے نام پر، اور کروڑوں انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ ان کو ہزاروں ارب روپے مل جاتے ہیں بغیر بجلی بنائے۔ یہ انکم ٹیکس ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے مڈل کلاس لوگوں کو دیکھیں آپ، تنخواہ لوگوں کو، وہ بیچارے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، اور جو ان کو تنخواہ مل رہی ہے اس میں سے جو ہے وہ فوری طور پر ان سے انکم ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے، اور سینکڑوں مربع والے جاگیردار ٹکا نہیں دیتے پاکستان کو انکم ٹیکس کی مد میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انہی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آئی پی پیز جو ہے وہ ہزاروں ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی بھی کھا رہی ہیں، اور انکم ٹیکس سے بھی استثنا ملا ہوا ہے ان کو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو برات یافتہ طبقہ ہے، جن کی گاڑیاں، جن کے پیٹرول، جن کی بجلی، یہ سب فری چلتے ہیں ہمارے خرچوں سے، ہمارے پیسوں سے، ہمارے خون پسینے کی کمائی سے، تو یہ چند لوگوں کی اجارہ کا نظام ہے۔ اسلام کے عادلانہ نظام کی میں بات کر رہا تھا، اور آپ بھی پورے اعتماد سے کریں کہ اسلام ایسے سارے لوگوں کو، ان لٹیروں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ مارا ہوا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ اسلام ایک نظام ہے، اور اسلام معیشت، تجارت، قانون، حکومت، سیاست، سب چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام بالادست ہوگا تو اس کے نتیجے میں سب کو حق ملے گا۔ عورتوں کو حق ملے گا، وراثت کا حق ملے گا، جس کو سب پامال کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، بڑے بڑے دین کا دعویٰ کرنے والے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے تو جہیز دے دیا نا۔ تو بھائی جہیز کا حساب نہیں مانگا جائے گا تم سے، وراثت کا حساب مانگا جائے گا۔ ہم تو وہ نظام انشاءاللہ لائیں گے جس کے نتیجے میں کوئی کتنا بھی پاورفل ہو اور کسی بھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ اپنی خواتین کو وراثت میں حق نہیں دے گا تو وہ سیٹ پہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو اسلام ان سب چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے، اور ریاست کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ امن دے، وہ تعلیم دے، وہ صحت دے، وہ روزگار دے، وہ بنیادی جو جینے کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کو مہیا کرے۔ لیکن یہ ریاست جب یہ کام نہیں کرتی اور صرف طاقت کے ذریعے سے چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے تو ظاہر تماشا نہیں دیکھا جا سکتا۔ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ جماعت اسلامی کی جو ممبرشپ ہے یہ کوئی معمول کی سرگرمی نہیں ہے۔ ہم آگے چل کر ایک بہت بڑی تحریک اس کے اگلے مرحلے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ 24 تاریخ کو انشاءاللہ جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کی مدت پوری ہونے کے بعد میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ اگر ہم لانگ مارچ کریں تو سب ہر دیہات سے، ہر گاؤں سے، ہر بستی سے، ہر شہر سے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ نکلیں گے اور ایک قوت بنیں گے۔ اور اگر ہم یہ طے کریں کہ ہم نے ہڑتال کی اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب ترین اور پرامن ترین ہڑتال ہوئی، تو اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس یہ قوت ہے کہ تاجر اور صنعتکار سب آن بورڈ ہوتے ہیں، اور اس مرتبہ ہم ہو سکتا ہے پہیا جام ہڑتال کی کال دیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہڑتال پھر ایک دن کی نہیں، یہ کئی دن کی ہڑتال بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب جماعت اسلامی اس کو اناؤنس کرے گی تو پھر ہم تاجروں کو اور صنعتکاروں کو بھی آن بورڈ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ملک اور قوم کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے حکومت سے جو ہے اپنا حق چھینیں گے۔ اسی طرح سے ٹرین مارچ، اسی طرح سے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھرنا، یہ سب ہمارے پیش نظر ہے، اور 24 تاریخ کو انشاءاللہ میں اس کا اعلان بھی کروں گا۔ لیکن میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ممبرشپ کیمپین چل رہی ہے یہ آپ اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ آج آپ یہاں کیمپ پر موجود ہیں، اب آپ روزانہ کی بنیاد پر نکلیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے کارکنان ہیں، جتنے ارکان ہیں، اور جتنے ہمارے یہ ممبرز بن رہے ہیں، یہ سب ہمارے سفیر ہیں، سب ایمبیسڈر ہیں، اور آپ خود اپنی ایک فہرست بنائیں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے جو ہے وہ پرانے دوستوں میں، پرانے محلے کے لوگوں میں، آپ اگر جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے سسرال ہیں، وہاں پر ماشاءاللہ بڑے تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے، اور وہاں پر لوگوں سے رابطہ کریں۔ بیرون ملک بہت سارے آپ کے دوست احباب ہیں،
ان سے رابطہ کریں. آپ لسٹ بناتے جائیے, یہ لسٹ کم از کم 100, 200, 300 پہ جا کر رکے گی, اور پھر اس کے بعد اگر یہ 300 لوگ ان کو آپ قائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جماعت اسلامی اس وقت جس پوزیشن پر ہے, اس میں آپ کو میکسیمم ریزلٹ ملے گا. آپ ان کو جب یہ سمجھائیں گے کہ ہم کیوں ممبرشپ چاہتے ہیں اور کیوں ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, اور وہ بھی آپ سے خیر خواہی کا اظہار کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہنچیں. تو اپنی ذاتی لسٹ بنائیے اور اس کے مطابق ممبرشپ کیجئے. ابھی تو ہماری ٹیم یہ اناؤنس بھی کرنے جا رہی ہے کہ جتنے لوگ بھی روزانہ کی بنیاد پر ممبر بنائیں گے, تو جو ٹاپ 10 ہمارے کارکنان ہوں گے اس دن ممبر سازی کرنے والے, انشاءاللہ امیر جماعت کی طرف سے ان کو انعام ملے گا. اور یہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے, کمپٹیشن کے لیے, خیر کے کاموں میں مسابقت, فاستبقوا الخیرات, کہ نیکی اور بھلائیوں کے کاموں میں سبقت, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ ذاتی طور پر اپنی لسٹ, جو آپ کے دفتروں میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, فیکٹریاں چلاتے ہیں, کاٹیج انڈسٹری چلاتے ہیں, اپنی دکان کے اوپر بیٹھتے ہیں, ملازمت کہیں پر کر رہے ہوتے ہیں, یہ سارے لوگوں کی اپنی جو ہے وہ ایک لوگوں سے راہ و رسم ہوتی ہے, میل ملاقات ہوتی ہے. تو ان سب کو ممبر بنائیے. اسی طرح سے روز نکلیں, جہاں کیمپ لگا ہوگا وہاں کیمپ, جہاں کیمپ نہیں ہوگا تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے. 3 طریقوں سے آپ کام کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ کیمپ لگاؤ, سب لوگ وہاں جمع ہو اور پھر چاروں طرف بستی میں چلے جائیں, چوک بازار میں چلے جائیں, رابطہ کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کوئی ایک گاڑی, کوئی ایک چیز جو آپ کے پاس موجود ہو اس کو تیار کر کے فلوٹ کی صورت میں نکلیں, 8, 10, 15, 20 جتنے لوگ نکل سکتے ہیں, اور گلی گلی محلہ محلہ پہنچیں اور میگا فون سے اعلان کریں یا ساؤنڈ سسٹم سے اعلان کریں اور لوگوں کو ممبر بنائیں. کہیں پر نیٹ کا مسئلہ ہے تو آپ کے پاس اب تو مینول فارم بھی موجود ہیں, اس کام کو انجام دیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیر دیے ہیں, آپ چل سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے اور صلاحیت دی ہے, آپ نکل پڑے بس گلی میں. کوئی کارکن بھی نہیں آیا تو اکیلے آدمی نکل پڑے. ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے کہ جو دیوانہ وار اس کام کو انجام دیں, اس کو اوڑھنا بچھونا بنائیں اور اپنے اہداف کو پورا کریں. جب ایک بڑی تعداد میں لوگ ممبر بنیں گے تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان سارے ممبرز کو ہمیں چھوڑ نہیں دینا, بلکہ ان سے رابطہ کرنا ہے, ان کو اپنی عوامی کمیٹیوں میں شامل کرنا ہے, ان کو اپنی کسان کمیٹیوں میں, مزدور کمیٹیوں میں. انفارمل لیبر ہے, آپ یہ دیکھیں کتنے رکشہ ڈرائیور ہیں, ریڑی بان ہیں, اس طرح کے مزدور ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے. آپ ان کو منظم کر سکتے ہیں, ان کی کمیٹیاں قائم کر سکتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. اسی طرح سے پبلک ایڈ کمیٹیاں ہیں کہ جو آپ جگہ جگہ بنا کر کہیں پر یہ جو ہیسکو, لیسکو, فیسکو, اس طرح کی جو ڈسکوز ہیں, ان میں آپ کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے, آپ اس کے لیے کمیٹی بنائیں. آپ اپنے محلے کے سرکاری اسکول میں جو حکومت ظلم زیادتی کرتی ہے, پیسے کھا جاتے ہیں, پراپر طریقے سے انتظام نہیں کرتے, آپ اس کی کمیٹی بنائیں, اس کی نگرانی کریں. یہ ہمارا حق ہے. یہ اسکول اگر چل رہا ہے تو ہمارا حق ہے, ہم اس کو سیدھا کریں گے حکومت کو کہ اس کے اوپر وہ انویسٹ بھی کرے, ہمارے بچوں کو درست تعلیم بھی دیں. اسی طرح سے پارکس ہیں, اسی طرح سے اور چیزیں ہیں بہت ساری, اور بہت سارے محکمے ہیں جہاں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. ان کمیٹیوں کے ذریعے سے آپ وہاں ایڈریس کریں گے. پھر درس و تدریس کی کمیٹیاں بنائیں گے, فہم قرآن کلاسوں کی کمیٹیاں بنائیں گے, ہماری بہنیں اس کام کو انجام دیں گی. تو یہ ایک کمپریہنسو کام ہے جماعت اسلامی کا, جو اصلاح معاشرہ کا بھی ہے, جو سیاسی عمل کا بھی ہے, جو تربیت اور تزکیہ کا بھی ہے, اور دعوت اور تنظیم کا بھی ہے. اس پورے کام کو ہمیں آگے والے مراحل میں انجام دینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لائحہ عمل ہم طے کرنے جا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اس حکومت سے کہ جس نے ہمارا حق مارا ہوا ہے, چند لوگوں کو یہ نواز رہی, اس سے اپنا حق چھیننا ہے ہمیں, اس کے لیے ہمیں پورے قوم کی آواز بننا ہے. تو جب تک ہمارا یہ پلیٹ فارم وسیع نہیں ہوگا, جب تک یہ بڑی تعداد میں ممبرز نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ ہماری بات میں وہ وزن نہیں پیدا ہوگا. لہذا سائملٹینیس, متوازی طور پر, پیرلل ہمیں یہ سارے کام ساتھ ساتھ چلانے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک قوت بننا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج کے اس کیمپ کے بعد آپ جتنے بھی دن اگلے آ رہے ہیں چین سے نہیں بیٹھیں گے اور مسلسل ممبر سازی کریں گے. اور اب وہ جو ہمارے پاس جو نمبرز آتے ہیں, اور اب وہ والے ممبر تو ہے نہیں کہ لوگ بتا دیں کہ ہم نے اتنے ممبر بنا لیے, اب تو آپ ممبر بناتے جائیے, اور جو براہ راست جو کیو آر کوڈ کے ذریعے سے بنا رہا ہے وہ تو ڈائریکٹ آ رہا ہے, اور اگر کسی کو مینول بھی بنانا پڑتا ہے تو وہ روزانہ اس میں انٹر کرے. ہمارے پاس روز ریکارڈ آ رہا ہے, ہم نے 10 اضلاع کو سامنے رکھا ہے, اب ہم 20 اضلاع کا کمپٹیشن کریں گے کہ کون زیادہ آگے بڑھتا ہے. اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعداد اتنی بڑی ہو جائے کہ انشاءاللہ ایک بہت بڑی قوت کے اندر ڈھل جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے,
آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے، جماعت اسلامی کو ایک قوت بنائے اور یہ قوت پاکستان کی قوت بنے، دین کی قوت بنے۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی طرف سب کی نظریں، آپ زیادہ بھی ہیں اور آپ کے اندر صلاحیت بھی زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگ کتنی محنت کرتے ہیں، آپ دیکھیں پوری زندگیاں اس کام پہ انہوں نے لگائی ہیں، کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اب سب نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اگر آپ آئیں گے، بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، چلے جائیں گے تو کام تو یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ میدان میں اتریں گے، آپ نوجوانوں سے رابطہ کریں گے، آپ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے لوگوں سے ملیں گے، آپ بستی بستی جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت اور جو قوت اور جو طاقت اس عمر میں دی ہے، یہ سب دین کے لیے استعمال ہوگی، اس پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے استعمال ہوگی، اور انشاءاللہ ہم آگے کے مراحل کو طے کر سکیں گے۔ خاص طور پر یوتھ کو ممبرز بنائیے، ممبر بنیے، قوت بنیے اور اپنے حصے کا کام انجام دیجیے۔ انشاءاللہ آگے جو بھی لائے عمل ہوگا ہم بھرپور طریقے سے اس کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل بشرا بی بی کو رہا کیا گیا، آج خان صاحب کی دونوں بہنوں کو رہا کیا گیا۔ میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ جناب کی ڈیل ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان میں ہو گیا ہے۔ یہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہوئی، یہ امریکہ کا آرڈر ہوا ہے۔ امریکہ نے حکم کیا اپنے غلاموں کو تو غلاموں نے چھوڑ دیا، اور امریکہ نے حکم کیا تھا تو ان کو اندر جیل میں ڈال دیا تھا۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ جناب اگر رہائی امریکہ نے کروانا تھا تو امریکہ نے خان کو اندر کیوں کیا؟ آسیہ ملونہ کو یورپی یونین نے کہا کہ رہا کرواؤ، پوری قوم 24 کروڑ ایک طرف تھی، لیکن ایک گستاخا کو رہا کروا کے اسے دیا خان کی 2 منٹ میں۔ 3.5 سال جب پرو امریکہ پی ٹی آئی چلتی رہی تو اسے کوئی کچھ نہیں بولا، لیکن جیسی خان نے ایبسولوٹلی نوٹ بولا تھا، اسی وقت خان کی حکومت کو گرایا گیا، اور اس کے بعد ہر دور میں بوٹ پالش کرنے والے، بوٹوں کو چومنے والے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کو دوبارہ لا کے حکومت میں بٹھایا گیا۔ یہ 1.5 سال پہلے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اور اب بھی وہی نون لیگ امریکہ کی چہیتی رہی، لیکن جیسے ہی شنگھائی تعاون کانفرنس کی اجلاس ہوتا ہے ایس سی او کے ممالک کا، اور چین کا وزیر اعظم 3 دن تک پاکستان میں رہتا ہے، چین سے دوستی بڑھنے لگ جاتی ہے، سی پیک عملی طور پہ چلنے لگ جاتا ہے۔ امریکہ کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، امریکہ نے اپنے غلاموں کو دوبارہ ڈسنا شروع کیا اور کہا کہ جناب 54 سینیٹرز نے کہا کہ جناب سیاسی جو قیدی ہیں ان کو رہا کرواؤ۔ آج تو چلو تو میں خیال ہے، لیکن یہ 16 مہینوں سے جو مختلف جماعتوں کے سیاسی قیدی جیل میں، امریکہ کو تب خیال کیوں نہیں آیا؟ میرے پاکستانیوں آج یہ بات سمجھو جو مدعا میں سمجھانے آیا ہوں، یہ مسئلہ عمران خان، زرداری یا نواز شریف کو نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ان میں سے کسی ایک کا دشمن نہیں ہے، امریکہ پاکستان کا دشمن ہے۔ وہ پاکستان میں کبھی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ پاکستان کو کبھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرا ایک ہی سوال اور ایک ہی گلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، بیوروکریسی سے بھی، جوڈیشری سے بھی، حکومت سے بھی، پی ٹی آئی سمیت تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی جو اپنے اپنے دور میں حکومت میں رہی ہیں۔ اور وہ گلہ سنو میرے نوجوانوں، میں یہاں صرف نعرے لگوانے یا بھنگڑے چلوانے نہیں آیا، وہ گلہ یہ ہے کہ انڈیا ایک ہندو ریاست ہے، لیکن انڈیا کے اچھے تعلقات ہیں ایران اور افغانستان کے ساتھ۔ ہم ایک مسلم ریاست ہیں، ہمارے 75 سالوں میں اپنے 2 پڑوسی مسلم ممالک سے اچھے تعلقات کیوں نہیں ہوئے؟ امریکہ ایک کرسچن ریاست ہے، اس کے اچھے تعلقات ہیں تمام عرب کنٹریز کے ساتھ، اس کا انفلوئنس ہے۔ ہم ایک ایٹمی ریاست ہوتے ہوئے بھی ہمارا اتنا اچھا انفلوئنس عرب ممالک میں کیوں نہیں ہو سکا؟ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے لوپ ہولز چھوڑے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، اور یہ غلام سب تک غلام ہے ہمارے اوپر کہ اقوام متحدہ میں شہباز شریف تقریر کر کے آتا ہے فلسطین کے حق میں، اور اگلے دن اسی دن جس دن اس نے اسرائیل کے خلاف تقریر کی، اگلے دن وہی شہباز شریف اسی اسرائیل کے باپ جو بائیڈن کے ساتھ خوشگوار ماحول میں تصویر بنا کے آ جاتا ہے۔ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟
ये किसके साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह पीपल्स पार्टी और काफ लीग के दौरे हुकूमत में ड्रोन अटैक होते थे और 6 से 12 साल के बच्चे मेरे जोड़ के खैबर पख्तूनख्वा के शहीद किए जाते थे। 150 बच्चों को शहीद किया जाता था और हाकिम वक्त अमेरिका को कहता था कि हम मजम्मत करते रहेंगे और तुम लोग जो हो वो ड्रोन अटैक करते आना, हम अवाम को बस राजी रखेंगे जुबानी जमा खर्च के, तुम बेशक दहशत गर्दी कराओ, हमें बस डॉलर चाहिए, पैसा चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, बस ठीक है आप किसी को ना रोकें, किसी को ना रोकें। मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का सारा निज़ाम और सारी मशीनरी सब कुछ अभी अमेरिका के कब्जे में आ चुका है। चाइना एक नाज़मीन रियासत है, चाइना एक सेकुलर स्टेट है, एक एथिस्ट कंट्री हो चुकी है, बुद्धिस्ट भी नहीं रही। वो ईरान और सऊदी अरेबिया का सुन्नी शिया जो तनाज़ा वो हल करा लेता है, हम पाकिस्तानी क्यों नहीं करा सकते? मेरे पाकिस्तानियों में आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान को उस मकाम पे देखना चाहता हूँ कि जिसकी हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करें जो आपकी सूफी बरकत अली ने प्रेडिक्शन की थी। मैं आपके पाकिस्तान को वो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ कि जिसकी खारजा पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में बने, जिसकी खारजा पॉलिसी व्हाइट हाउस और पेंटागन में और वाशिंगटन डीसी में ना बने। मैं पाकिस्तान को वो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ कि जिस पाकिस्तान की मईशत की पॉलिसी आपकी पार्लियामान बनाए, जिस पाकिस्तान की मईशत की पॉलिसी IMF और वर्ल्ड बैंक ना बनाए। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे फैसलाबाद वालों, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बल्कि सबसे पहले तो मैं अपने PTI के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के बाद आपका मुस्तकबिल यही पाकिस्तान नजरियाती पार्टी है। आपकी मौजूदा क़यादत इमरान खान के साथ वही कुछ कर रही है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MKM की मौजूदा क़यादत ने अल्ताफ हुसैन के साथ किया था। ये इशारतन मैं उन नौजवानों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, ये सारे दिहाड़ी बाज रखे हुए और खान के नाम पे चंदे भी बटोर रहे हैं, दिहाड़ियाँ भी लगा रहे हैं, बस गरीब को जेल में बंद किया हुआ इन लोगों ने। और ये सारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इनकी सारी क़यादत ट्वीट करती है और बरकत को निकालती है। पिछले 3 हफ्तों में 5400 PTI का कारकुन गिरफ्तार है, क़यादत का एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ और वर्कर के पीछे कोई भी आज तक कचहरी में नहीं गया, थाने में नहीं गया तो मेरे वर्कर को रिहा किया जाए। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का चेयरमैन जब भी गिरफ्तार हुआ खुद ही गिरफ्तार हुआ, अपना वर्कर कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। FC को बलूचिस्तान से निकाला जाए। बलूचिस्तान ये कब्जागीर फोर्स है, ये बदतखोर फोर्स है, ये हमारी इज्जतों का कातिल फोर्स है, हमारी माँ और बहनों को गाली देने वाला फोर्स है। इसको जब तक बलूचिस्तान से नहीं निकाला जाएगा उस वक्त हमारे पुलिसिंग का निज़ाम, जो पुलिस का निज़ाम है, जो लेवीज का निज़ाम है, वो मुस्तकम नहीं होगा। इसी का किरदार है बलूचिस्तान में। इसको 80 अरब रुपए देते हैं ये चौकीदार को कि हमारी जान की हिफाजत करेगा, हमारी माल की हिफाजत करेगा। जगह कोई मादनियात निकलता हो चौकीदार उसमें बैठ जाता है, जहाँ सुई निकलता है, गैस निकलता है वहाँ बैठ जाता है, वहाँ कोई सोना निकलता है वहाँ बैठ जाता है, वहाँ एक गिलास पानी नजर आता है वहाँ बैठ जाता है। कि लोग बताते हैं कि ये शायद रात को कुछ और इनकी शक्ल होती है और दिन को कुछ और शक्ल होती है। रात को कुछ और लिबास में होते हैं, दिन को कुछ और लिबास में होते हैं। और क्या कर रही है FC? मार रही है, क्या कर रही है? नौजवानों का कत्लेआम कर रही है, क्या कर रही है? ये मंशियात फरोश कौन है? या अगवाकार कौन है? ये जो दिन की रोशनी में मंशियात बेचते हैं, जो हबीब नाला के जो पास आस पास जो लोग हैं जो हमारी नस्लों को तबाह कर रही, कौन है? कौन मंशियात फरोशी का? असम्बली को भी जैसे बाहर कुछ और चलाते हैं और इसी तरह सूबाई असम्बली को भी हमारे अदारे कैप्टन ही चला रहा है। पूरे बलूचिस्तान की शाहराएं महफूज नहीं है। हमारे नौजवान, बलूचिस्तान के नौजवान मुल्क से, सियासत से, पार्लियामान से, अदलिया से मायूस है। बलूचिस्तान में पहले तो यहाँ नौकरियाँ मिलती थी कि चपरासी का नौकरी इतने लाख का, तहसीलदार का इतने लाख का, एक फिलहाल ग्रेड का इतने लाख का,
آپ کو پتا ہوگا ابھی محکمے بک رہے ہیں، دفاتر میں کام نہیں ہے، پورا سرکاری نظام ہمارا جام ہو چکا ہے، کاروبار کو بند کیا جائے گا، اس کو اسمگلنگ کا نام دیتے ہیں، اور پورا چمن سے لے کر گوادر تک پورے اس کو کاروبار کو پابندی عائد کی جاتی ہے۔ اور پابندی کس کے لیے؟ صرف عوام کے لیے، باقی رات کو جو ان کے اپنے کارندے ہوتے ہیں، ایف سی کے، کوسٹ گارڈ کے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹوکن کا دندہ، ای ٹیک کا دندہ، بطہ خوری، اور آج کل تو ان لوگوں کا اپنے زمباد، اپنی گاڑیاں، اپنے بوٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اپنا کاروبار تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عوام کو کاروبار نہیں کرنے دیتے۔ صوبائی کابینہ کے لوگ خود پتہ نہیں ہوتے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک، آپ کو پتہ ہے، پاکستان میں واحد جمہوری جماعت ہے۔ اس بار 5 سال کے بعد مرکز میں انتخابات ہوتے ہیں مرکزی امیر کے، اور 3 سال کے بعد صوبائی امیر کے انتخابات ہوتے ہیں، ہر 2 سال کے بعد اضلاع کے اندر ہمارے انتخابات ہوتے ہیں، اور ہر وقت ہماری قیادتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کوئی گروپ نہیں بنتے، اور ہر امیر، سابق امیر موجودہ امیر کی یا موجودہ نظم کی اطاعت کرتا ہے، اور ایک سابق امیر صوبہ ہمارے متین بھائی بھی موجود ہے، دیکھیں اطاعت واضح ثبوت ہے۔ آج جو بلوچستان ہے، دیکھیں بلوچستان ایک سیاسی صوبہ ہے ملک میں، اللہ پاک نے بے شمار دولت سے اللہ پاک نے بلوچستان کو نوازا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج سب سے زیادہ غربت، جہالت بھی بلوچستان میں ہے۔ سی پیک، 2 ملک پاکستان اور چائنا ایک اقتصادی راہداری کا، پاک چائنا اقتصادی راہداری کا معاہدہ کرتے ہیں، اربوں ڈالر کا معاہدہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں بلوچستان اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آج ریڑھ کی ہڈی کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، وہ ہم سب کو، دنیا کو پتہ ہے۔ آج پورے ایشیا میں اگر سب سے زیادہ فرسٹ نمبر پہ کوئی صوبہ ہے، ملک میں صوبہ، پورے ایشیا میں، تو کرپشن میں بلوچستان فرسٹ نمبر پر ہے، جہاں 70-80% کرپشن بھی ہے اور کمیشن خوری بھی ہے۔ غربت میں سب سے زیادہ، جہالت سب سے زیادہ جہاں ہے، اور اگر باقی صوبوں میں بلکہ ایشیا میں تمام ریاستوں میں آگے تو ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے بیوروکریسی کی، یا ہمارے یہاں جرنیل اور ججز کی کارکردگی یہ ہے کہ آج پورے ایشیا میں بلوچستان فرسٹ نمبر پر ہے۔ آج بلوچستان میں آگ ہے، خون ہے، قتل عام ہے، بدامنی ہے، دکی میں 21 مزدوروں کو قتل کیا جاتا ہے، اور باقی موسیٰ خیل میں لوگوں کو بسوں سے اتارا جاتا ہے، اور ہر جگہ، اور پنجگور ہمارا ایک ضلع ایسا ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں وہاں 40 نوجوانوں کا ٹارگٹ کلنگ ہوا ہے، صرف ضلع پنجگور میں 2 مہینوں میں۔ اب خود اندازہ لگائیں، پورے بلوچستان کی شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں، اور بلوچستان میں سفر کرنا بھی محفوظ نہیں ہے، مزدور بھی محفوظ نہیں ہے، اور اسی طرح آج ہمارے نوجوان، بلوچستان کے نوجوان ملک سے، سیاست سے، پارلیمان سے، عدلیہ سے وہ مایوس ہے، بلکہ مایوسی سے پھر کہتے ہیں ناراضگی، پھر ناراضگی سے پھر بیزاری، نوجوان اسی طرف آج چلے گئے ہیں، وہ پوری ہماری سیاسی جماعتوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اور بلوچستان میں پہلے تو یہاں نوکریاں ملتی تھی کہ چپراسی کا نوکری اتنے لاکھ کا، تحصیلدار کا اتنے لاکھ کا، ایک فلاں گریڈ کا اتنے لاکھ کا، آپ کو پتا ہوگا ابھی محکمے بک رہے ہیں، محکمے ٹیکوں پر ہیں، محکمے ہمارے ماشاءاللہ بک رہے ہیں، اور محکمے سالانہ ٹیکے پہ دیے گئے ہیں۔ آج سرکاری دفاتر میں کام نہیں ہے، پورا سرکاری نظام ہمارا جام ہو چکا ہے، کوئی عوام کی خدمت ہوا نہیں ہو رہی، بے روزگاری پہلے سے ہے، لیکن ایپیکس کمیٹیاں بنائی گئی ہے، اس میں وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بارڈر کا کاروبار کو بند کیا جائے گا، اس کو اسمگلنگ کا نام دیتے ہیں، اور پورا چمن سے لے کر گوادر تک پورے اس کو کاروبار کو پابندی عائد کی جاتی ہے، اور پابندی کس کے لیے؟ صرف عوام کے لیے، باقی رات کو جو ان کے اپنے کارندے ہوتے ہیں، ایف سی کے، کوسٹ گارڈ کے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹوکن کا دندہ، ای ٹیک کا دندہ، بطہ خوری، اور آج کل تو ان لوگوں کا اپنے زمباد، اپنی گاڑیاں، اپنے بوٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اپنا کاروبار تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عوام کو کاروبار نہیں کرنے دیتے۔ اسی طرح ہمارے نوجوان ہیں، کئی، یہ بہت بڑا مسئلہ بلوچستان کا لاپتہ افراد کا ہے، آج ہماری مائیں اور بہنیں
सड़कों पर हमें नज़र आती हैं, कभी फलां शाहरा बंद है, कभी फलां हाईवे बंद है, माएँ बैठी हुई हैं अपने प्यारों के लिए। बजाय हुक्मरान इसको हसासियत को महसूस करे, हमारे बच्चों को बाजियाब करे, लेकिन मज़ीद इसमें इजाफा हो रहा है। मुसलसल इस लापता नौजवानों को लापता करने में इजाफा हो रहा है। इसी तरह हमारे साहिल बलूचिस्तान में टॉलर माफिया है। हमने मुसलसल इस पर एहतजाज भी किया, मुलाकातें भी की, हत्ता कि जेलें भी काटी, लेकिन फिर भी हमारे टॉलर माफिया, वहाँ जो टॉलर माफिया है उसकी वफाकी इदारों की सरपरस्ती हासिल है, और वफाकी इदारे हमें ये बताते हैं कि हम इन टॉलर माफिया के ख़िलाफ़ इसलिए ऑपरेशन नहीं करते कि फिर कराची पोर्ट को बंद करेंगे। टॉलर माफिया ने इलीगल एक माफिया है, वो इस खौफ से उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं है कि वो कराची पोर्ट को ये लोग बंद करेंगे। इन तमाम हालात में सूबाई काबीना हमारी बेबस नज़र आती है। सूबाई काबीना के लोग खुद पता नहीं होते कि फ़ैसले कहाँ होते हैं, और सूबाई असम्बली में बात करना जैसे दीवारों से बात करते हैं, वहाँ भी सूबाई असम्बली को भी जैसे बाहर कुछ और चलाते हैं, और इसी तरह सूबाई असम्बली को भी हमारे अदारे कैप्टन ही चला रहा है। तमाम अंदाज में इसी तरह पूरा सूबा बलूचिस्तान चल रहा है। तो जमात इस्लामी बलूचिस्तान ने पहले भी और हर वक़्त या मरकज़ ने भी, जितने हमारे उमरा हैं, मरकज़ी अमीर हैं, सूबाई उमरा हैं, हमने हर वक़्त जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ हमने मुज़ाहिमत की है। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हमारे पहले अमीर थे, जब अभी हाफिज़ नईम रहमान साहब तक, हर वक्त हमने जुल्म और बर्बरियत, तशद्दुद, फौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत की है। और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी बलूचिस्तान पूरे बलूचिस्तान के अवाम की वकालत भी करेगी, तर्जुमानी भी करेगी। हम इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँगे। और इसी तरह आखिरी मेरी बात है, जो FC का किरदार है बलूचिस्तान में, इसको 80 अरब रुपए देते हैं। ये चौकीदार को कि हमारी जान की हिफाजत करेगा, हमारी माल की हिफाजत करेगा, लेकिन चौकीदार है जो शायद हर जगह कोई मादनियात निकलता हो, चौकीदार उसमें बैठ जाता है। जहाँ सुई निकलता, गैस निकलता है वहाँ बैठ जाता है, वहाँ कोई सोना निकलता है वहाँ बैठ जाता है, वहाँ एक गिलास पानी नज़र आता है वहाँ बैठ जाता है। जहाँ जहाँ कुछ उसको नज़र आता है हमारा FC वहाँ बैठ जाता है। और लोग बताते हैं, वहाँ के लोग बताते हैं कि ये शायद रात को कुछ और इनकी शक्ल होती है और दिन को कुछ और शक्ल होती है। रात को कुछ और लिबास में होते हैं, दिन को कुछ और लिबास में होते हैं। इसलिए मैं बतौर एक सियासी कारकुन के जमात इस्लामी, हम सब समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो बदअमनी है, बलूचिस्तान में जो बदतखूरी है, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में जो नौजवान आज मायूस और बेजार हैं, आज हमारे बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में हमारी माँ बहन को जिस फोर्स ने जो गालियाँ दी हैं वो FC है। इसलिए हम तो जमात इस्लामी बलूचिस्तान हम ये कहेंगे कि FC को बलूचिस्तान से निकाला जाए। बलूचिस्तान ये कब्ज़ागीर फोर्स है, ये बदतखोर फोर्स है, ये हमारी इज़्ज़तों का कातिल फोर्स है, हमारी माँ और बहनों को गाली देने वाला फोर्स है। इसको जब तक बलूचिस्तान से नहीं निकाला जाएगा उस वक़्त हमारे पुलिसिंग का निज़ाम, जो पुलिस का निज़ाम है, जो लेवीज़ का निज़ाम है, वो मुस्तहकम नहीं होगा। ये चाहते भी हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी के जो पब्लिक के इदारे हैं वो गैर फ़ाल हों, वो गैर मुनज़्ज़म हों, ताकि FC की ज़रूरत लोग महसूस करें या कत्लेआम हो। इसलिए आज कत्लेआम में 80 अरब रुपए साला देने के बावजूद भी तो दुखी में वाक़या होता है, मुसखेल में वाक़या होता है, गवादर और पंजगुर में वाक़या होते हैं, और 2 महीनों में 40 नौजवान पंजगुर में कत्ल होते हैं। ये इस बात के दलील है कि FC को बलूचिस्तान से निकलना चाहिए। ये चौकीदार नाकाम हुआ है, चौकीदार हमारी जान की हिफाजत में नाकाम हुआ है, हमारी माल की हिफाजत में नाकाम हुआ है। तो इस चौकीदार को तब्दील करने की ज़रूरत है, चौकीदार को निकालने की ज़रूरत है। जिसकी वजह से आज रियासत के ख़िलाफ़ अगर नफ़रत है, जिसकी वजह से आज लोग इस सियासत जमहूरियत से मायूस हैं, जिसकी वजह से आज नौजवान उस पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, तो इसका ज़िम्मेदार FC है, FC के रवैये हैं। जैसे मैं बार बार ये कहता हूँ, हर वक्त ये बात हर जगह कहूँगा कि कुछ सबूत मैं हूँ, मैं सियासी कारकुन हूँ, ज़ुबानी बात नहीं करता। जो मेरी माँ जिससे मेरे से मोहब्बत करती है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, हयात है, सेहतमंद है, घर में मौजूद है, उसकी दुआएं मैं जब घर से निकलता हूँ उनका हाथ चूमता हूँ, उससे दुआएं लेता हूँ। तो मेरी माँ को जो गंदी गालियाँ FC ने दी हैं, मैं अपनी माँ को खूबसूरत शक्ल नहीं दे सकता। ऐसी रद्द-ए-अमल, इतनी नफ़रत है कि मैं जब माँ को अपना खूबसूरत चेहरा देखता हूँ तो FC की गालियाँ मुझे याद आती हैं। तो मैं ना बाहर सुकून से रह सकता हूँ, ना घर में सुकून से रह सकता हूँ। तो बाकी ऐसे नौजवान जो रद्द-ए-अमल आकर के गए, इसलिए FC किसी सूरत में बलूचिस्तान में कबूल नहीं है। तो जमात इस्लामी बलूचिस्तान इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद करेगी इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़। FC बलूचिस्तान से चला जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
ہمیں کیا گالیوں کی ضرورت ہے؟ تو گالیاں ہی دی ہیں، اور کیا کر رہی ہے ایف سی؟ مار رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ نوجوانوں کا قتل عام کر رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے؟ یہ منشیات فروش کون ہے؟ یا اغواکار کون ہے؟ یہ جو دن کی روشنی میں منشیات بیچتے ہیں، جو حبیب نالہ کے جو پاس آس پاس جو لوگ ہیں جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی، کون ہے؟ کون منشیات فروشی کرتے ہیں؟ تو جماعت اسلامی بلوچستان نے فیصلہ کیا انشاءاللہ پورے بلوچستان کی عوام کی وکالت کریں گے، ترجمانی کریں گے۔ 10 نومبر کو انشاءاللہ ہم پورے عوامی چارٹر ہم پیش کریں گے حکومت کے سامنے کہ بلوچستان کے اگر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو تو جماعت اسلامی بلوچستان یہ مسائل ہیں، یہ حل ہے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ 10 نومبر کو انشاءاللہ ہم عوامی چارٹر ایک عوامی مطالبے میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد پورے صوبے میں پورے اضلاع میں ہم پورے ایک پروگرام دیں گے، اس میں جلسوں کا، ریلیوں کا، ہڑتالوں کا، پہیہ جام کا، شاعراؤں کا۔ اگر اسے حکومت نے سنجیدگی نہیں دکھائی، اگر پھر بھی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوا، اسی طرح دوسرے لوگ غیر منتخب لوگ فیصلے کرتے رہے، اسی طرح صوبائی اسمبلی بے بس رہی، صوبائی کابینہ بے بس رہی، ہمارے نوجوان لاپتہ ہوتے رہے، اف سی کے ظلم و جبر جاری رہا، بطخوری جاری رہا، اسی طرح کرپشن جاری رہا، تو انشاءاللہ پورے بلوچستان سے انشاءاللہ ہم کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ کوئٹہ میں آئیں گے اور کوئٹہ میں لانگ مارچ پھر انشاءاللہ جوب سے لے کر گوادر، چمن سے لے کر ہب، پورے بلوچستان میں انشاءاللہ ایک ہم کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ کوئٹہ آئیں گے، لاکھوں لوگوں کو انشاءاللہ ہم یہاں جیسے گوادر میں ہم نے لاکھوں لوگ جمع کر کے حکومت کو ہم نے پیغام دیا، کوئٹہ میں بھی انشاءاللہ ہم لاکھوں لوگوں کو جمع کریں گے اور یہ بتائیں گے پوری دنیا میں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم یہاں باعزت شہری کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری ماں اتنی سستی نہیں ہے کہ ایف سی کے لوگ ہماری ماؤں کو شاعروں پہ گالیاں دیں، ہماری جان اتنی سستی نہیں کہ ہم لوگ میتیں اٹھاتے رہیں، فاتحہ خوانی کر کر کے ہم لوگ تک چکے ہیں، میتیں اٹھا کر کے تک چکے ہیں، اس لیے مزید میتیں اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہے، مزید اپنی ماں کو گالی سننے کے ہم عادی نہیں رہے۔ اس ظلم اور جبر کے خلاف انشاءاللہ پھر ہم کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے، کوئٹہ میں بیٹھیں گے، پھر حساب کتاب کریں گے کہ ایف سی کے لوگ، یہ صوبائی کابینہ، یہ صوبائی اسمبلی، یہ جو ظلم اور جبر ہے بلوچستان میں جاری ہے، جو لوگ مایوس ہیں، نوجوان مایوس ہیں، ان کے امید بھی دلائیں گے کہ جرت کے ساتھ، مزاحمت کے ساتھ ہم میدان میں نکلیں۔ بلوچستان ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، وسائل ہمارے ہیں، ہم کسی غیر کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے صوبے میں ہماری توہین کرے، تذلیل کرے، وسائل لوٹے، گالیاں دے، ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کرے۔ 10 نومبر کو جماعت اسلامی بلوچستان عوامی چارٹر پیش کرے گی، اس کے بعد پورے صوبے میں ایک پروگرام دیں گے، اگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوا پھر کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ ہم بالکل جماعت اسلامی ابھی کابینہ میں ایک وزیر ہمارے موجود ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ تو نہیں ہیں، ہم وہاں بات بھی کر رہے ہیں۔ جس دن حکومت سے معاہدہ ہمارا ہوا تھا 5 نکاتی، اس 5 نکات میں یہ نقطہ بھی ہے کہ ہم ظلم و جبر کی زیادتیوں کے خلاف بات کریں گے، ہماری اپنی پالیسی ہوگی، وفاقی سطح پر ہماری الگ پالیسی ہوگی، صوبائی میں جو زیادتیاں ہوں گی اس پر ہم اوپن بات کریں گے، تو یہ ہمارے اس نکات میں بالکل طے شدہ ہے۔ تو بلوچستان اسمبلی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 65 ممبر ہیں تو 65 ممبروں میں سب سے زیادہ جو بولتا کون ہے، سب سے زیادہ جو عوام کی نمائندگی کون کرتا ہے، سب سے زیادہ جو ظلم و جبر کے خلاف کون بات کرتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم مایوس تو نہیں ہیں، ہم جمہوری پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ لانگ مارچ، دھرنے، یہ احتجاج یہ بھی ہمارے جمہوری عمل کا حصہ ہیں۔ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی جدوجہد کریں گے، پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے۔ دیکھیں ہم صوبائی کابینہ، میں تو ظاہر ہے جماعت اسلامی کا بھی امیر ہوں، اگر امیر نہ ہوتا تو کوئی اور جواب دیتا، میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں، جماعت اسلامی کابینہ کا حصہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہوتا ہے کہ آپ اندھے بہرے بن جائیں، گونگے بن جائیں، اب غلام بن جائیں، کوئی غلطی کرے آپ اس کی اصلاح نہ کریں، اب غلطی کرے، اگر ڈرائیونگ سیٹ والا وزیر اعلیٰ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے، اس کو آپ اس سیٹ پہ تو نہیں، ہم ایک وزیر ایک کابینہ کے، لیکن اس نکات 5 نکات کا یہ اس میں بالکل درج ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، صوبائی امیر ہمارے پہ سابقہ مولانا عبداللہ کاشف ہاشمی صاحب نے کیا تھا کہ ہم ظلم اور جبر و زیادتیوں کے خلاف بات کریں گے، ہم زیادتیوں پہ بات کریں گے، وہ ہمارے معاہدہ بھی ہوا، اسی پہ ہم عمل کریں گے۔ باقی ذرا گوادر کے عوام نے مجھے بزدلی کے لیے نہیں بھیجا، مجھے گونگا بن کر اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا، بلوچستان گوادر کے لوگوں نے پورے بلوچستان کے عوام کی ترجمانی کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میری بات وہاں نہیں سنی جاتی، وہاں سنجیدگی نہیں دکھائی جاتی، نہیں دیکھتے، تو انشاءاللہ تو پرامن جدوجہد، سڑکوں پہ جدوجہد ہمارا حق ہے، اور گوادر کے لوگ یہی توقع رکھتے ہیں، آپ اسمبلی کے اندر بھی بات کریں اور باہر بھی بات کریں، گوادر کے عوام مجھ سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے ایک سازش کا کار کیا گیا اور میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے اور پہلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کا بھی
ایک نمایاں رول تھا۔ اس مداخلت کے بعد عمران خان صاحب کی صورت میں جن چور دروازوں سے اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے مل کے جسے ملک کے اوپر مسلط کیا، ترقی کرتا پاکستان، آگے بڑھتا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ آیا۔ یونین کونسل سے لے کے صوبائی حکومت تک اور وفاقی حکومت کے ڈپارٹمنٹس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز اور تنظیموں کا کردار ہے، اس کو جو ہے وہ اسٹرکچر کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ میاں نواز شریف کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اپنا بھرپور اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ وہ ایٹمی قوت کا حصول ہو، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، ہر مرحلے پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک سیاسی حقیقت کے طور پہ اپنا بھرپور مثبت کردار ادا کیا ہے، اور باقی تمام سیاسی قوتوں سے بھی جو ہے وہ مل کے اور سب کو ساتھ لے کے کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھا ہے۔ اور اب بھی پچھلے 2 سال سے اپریل 2022 سے جب عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وفاق میں حکومت بنائی گئی، اور اس وقت پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ لاحق تھا۔ اچھے بھلے ترقی کرتے آگے بڑھتے پاکستان کو جس نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے اوپر میاں نواز شریف کی قیادت میں 2013 سے 17 تک قابو پا لیا تھا، اور پاکستان کی اکانومی دنیا میں 24ویں نمبر پہ تھی، اور ہم اگلا قدم جو ہے وہ G20 میں رکھنے والے تھے کہ دوبارہ پاکستان کو ایک سازش کا جو ہے وہ شکار کیا گیا، اور پہلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کا بھی ایک نمایاں رول تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے اور میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے ایک منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ اس کی حکومت کو ختم کرنے، اسے نکالنے میں اپنا انتہائی جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اس سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا یا میاں نواز شریف صاحب کا یا شریف فیملی کا جو نقصان ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا یہ نقصان ہوا کہ پاکستان اس مداخلت کے بعد اور اس کے نتیجے میں جو پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے مل کے جسے ملک کے اوپر مسلط کیا عمران خان صاحب کی صورت میں، اس سے پاکستان اگلے 3.5 سال میں ترقی کرتا پاکستان، آگے بڑھتا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ آ گیا۔ اور یہ صورتحال جو ہے یہ آج سے 4-5 ماہ قبل تک بھی صورتحال یہی تھی۔ اب خدا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وہ انتھک محنت سے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ اب معاشی طور پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان مضبوط ہو گیا ہے،
لیکن بہرحال یہ کہنے کی پوزیشن میں آج ہوں کہ پاکستان اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکل آیا ہے، اور حالیہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے جسے 26ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی امید پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ یقین ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا۔ مضبوط حکومتوں کو، فنکشنل حکومتوں کو، ملک کی خدمت کرتی حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا، پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا گیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی سے روکا گیا، اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے امید ہے، یقین ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ آج میں مہمان ہوں، یہ میرا آخری تقریر ہے بنو کی سرزمین پر، تو میں جا رہا ہوں اور مجھے بنو کے غیور عوام پر یہ یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جمشید خان پر جو کہ میرے سر کا تاج ہے اور اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں، اس پر آپ نے کل الزام لگایا تھا، میرے سامنے میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہ پولیو کے خلاف ہے، وہ پولیو نہیں دینا چاہتا۔ اعلان کے ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ پولیس والے کیا کریں گے، پولیو ڈیوٹی نہیں کریں گے، تو آپ نے وہ بات مروڑ کر یہ بنا دیا، ٹھیک ہے، میں نے مان لیا وہ پولیو کے خلاف ہے، لیکن جمشید خان کے بھائیوں کو کیوں اٹھایا ہے؟ ڈی پی او صاحب، آج کل یہ حکومت ہے، اچھی ہے، نہیں ہے، میں سیاستدان نہیں ہوں، لیکن ابھی حال ہی میں لوگوں کی بیٹیاں بیویاں اٹھا کر ووٹ کے بدلے میں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے پیچھے کوئی اور ہے، آپ لوگ نہیں ہیں، آپ بے بس ہیں، لیکن کم از کم ہمیں دھمکیاں مت دو۔ آپ نے کل دھمکی دے دی نا، میں نے ریزائن پیش کر دیا، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ لکی کا بیٹا سفید کپڑے پہن کر آج لکی جا رہا ہے، لیکن بے عزتی کے ساتھ نہیں جا رہا ہے، رشوت کے سلسلے میں نہیں جا رہا ہے، افسران نے اور کوئی چارجز کے سلسلے میں انہیں سسپینڈ یا برخاست نہیں کیا، خود ریزائن دے رہا ہے۔ آج جب گاؤں جاؤں گا تو قوم کے دہشت گردوں کو، اے پی ایس کے ظالموں کو آپ رہا کر رہے ہو، تو پھر یہ قیدی نمبر 804 5 6 یہ بکم سر میں عدالت گیا، جج کامتے ہیں، اسامہ کو شہید بولا جاتا ہے، تو پاکستان کے باقی 90% میں سے 80% دہشت گرد ہے۔ جب تک سر پاکستان کے مشرط علوم، پاکستان کے کتابوں سے اور پاکستان کے اداروں کے نظریے سے ہم دہشت گردی یا دہشت گردانہ نظام ختم نہیں کرتے۔ ہم نے امریکن جہاد کو پروموٹ کیا ہے، اس میں ہم نے اپنی زمین کو استعمال کیا ہے، اس میں ہم نے اپنے قوم کے بچوں کو استعمال کیا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو، اس ریاست کو ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالرز آئے ہیں۔ یہ 1973 بہترین کاغذ کا ٹکڑا ہے، آئین پاکستان جو پاکستان کو ملا ہے، لیکن بدقسمتی سے عمل کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ نہ اس وقت میں اپوزیشن کا نمائندہ ہوں، نہ سینیٹر ہوں، نہ میں کسی ایک قوم کی طرف سے بول رہا ہوں، میں بطور ایک عام پاکستانی، جو ہر پاکستانی کی دل کی بات ہے سر، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں پختون، بلوچ، سندھی، اس وقت یہ سب ہم پاکستانی ہیں۔ مسئلہ اگر بلوچستان پہ آیا ہے، ہمارے دل کامتے ہیں بلوچستان والوں کے ساتھ۔ اگر اس میں پنجاب کے شہریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، خدا ہمارے اپنے بھائی ہیں، جس طرح اپنے بھائیوں پہ ظلم ہوگا، جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ہمیں ان مظلوم لوگوں پہ ہوئی ہے، جو پنجاب کے ہو، سرائیکی ہو یا جہاں کے بھی ہو۔ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے، یو ایز اے چیئرمین اینڈ
me myself as a member, کیونکہ ایک تاریخ ہے کہ میرے والد بھی جب نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے تھے تو آپ اس وقت اسپیکر آف دا ہاؤس پھر بنے تھے. تو میرے لیے اٹس این امین پلیجر فار می, اور موقع ملا ہے اس کے لیے مشکور ہوں. ہماری تو جی یہ بات ہو رہی تھی بلوچستان, اور Please order in the house. بلوچستان میں جو واقعات پیش آئے ہیں اور حقیقتاً دردناک, درد کے بھرے ہوئے واقعات کسی بھی انسانیت کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے, کوئی بھی جس کے سینے میں دل ہو تو ایسے واقعات دیکھنے سے خوف آتا ہے, ہراس آتا ہے. اور ایسے حالات میں بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ بات ڈال دیں. اس وقت چونکہ ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے, سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا بوجھ ہم حکومت وقت پہ ڈال دیں. وہ جانے, ان کا کام جانے. جہاں پہ ہمیں سنجیدگی سے اس مسئلے کو اور اس مسئلے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے پاکستان میں جو اور مسائل ہیں اس پہ سنجیدگی سے بات ہو, بحث ہو. اور بدقسمتی چیئرمین صاحب یہ ہے, جیسے میں نے اپنی باتوں میں کہا, سوری ٹو سے, یہ ایوان بنے ہی بحث مباحثوں کے لیے ہے. نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, ادھر تقاریر کوئی اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں, بلکہ یہ تقاریر وہ بحث مباحثہ ہے جو تاریخی طور پہ پارلیمان کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بھی بدقسمتی سے تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ طاقتور لوگ بحث اور مباحثہ سن نہیں سکتے. یہ تاریخ ہے. لیکن پارلیمانی نظام میں ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ طاقت کی کرسی ساری زندگی نہیں ہوتی. آج آپ ادھر ہیں, کل آپ ادھر تھے. ہم تو نئے سینیٹر آئے ہیں. جو آج ادھر بیٹھے ہیں یہ کل ادھر تھے. اور انشاءاللہ اور کل کا کسی کو نہیں پتا کون ادھر ہے کون ادھر ہے. بدقسمتی سے جب ہم بنیاد پہ بات کرتے ہیں تو افسوس یا تکلیف ادھر ادھر شروع ہو جاتی ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مسائل نہ حکومت کے ہاتھ اور بس کی بات ہے اور نہ اپوزیشن کے ہاتھ اور بس کی بات ہے. دیز آر ڈیپ روٹڈ پرابلمس جو ہمارے ریاستی پرابلمز ہیں. مسٹر چیئرمین, سوری ٹو سے, آج ہم جس چیز کو فساد کہہ رہے ہیں اور دنیا کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فساد ہے, یہی ریاست پاکستان نے 30-40 سال اس کو جہاد کہا ہے اور جہاد کے نام پہ اس کو پروموٹ کیا ہے. آج جس کو ہم دہشت گردی کہنا چاہتے ہیں, اسی دہشت گردی کو ہم نے کولڈ وار کے بعد اپنے ہمسایہ ملک افغانستان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی دہشت گردی کو, اسی انتہا پسندی کو ہم نے باقاعدہ پروموٹ کیا ہے. پاکستان کا کوئی شہر کے یا کسی گاؤں کا بندہ یہ نہیں جانتا کہ پاکستان میں باقاعدہ ان لوگوں کے ٹریننگ سینٹرز رہ چکے ہیں. کیا نظریہ ضیاء الحق کا کسی کو نہیں پتا
کہ ہم نے اپنے ملک کو اس داؤ پہ لگا دیا ہے کہ ہم دنیا کا طاقتور ترین ملک، اس کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ کردار یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو، انتہا پسندی کو، جہاد کو امریکہ کے تھرو ہم نے امریکن جہاد کو پروموٹ کیا ہے. اس میں ہم نے اپنی زمین کو استعمال کیا ہے، اس میں ہم نے اپنے قوم کے بچوں کو استعمال کیا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو، اس ریاست کو ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالرز آئے ہیں. سر، اس مسئلے کو تھوڑا آگے دیکھا جائے. فلور آف دا ہاؤس اسامہ بن لادن کو شہید بولا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں 10% آبادی دہشت گرد ہے بندوق والی، تو پاکستان کے باقی 90% میں سے 80% دہشت گرد ہے دماغی ذہنی. ہم نے ابھی پرانی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی چیئرمین صاحب افغانستان میں جب رجیم چینج ہوا تو دونوں طرف بیٹھے ہوئے جو لوگ، یہ شاید خود نہیں ہوں گے لیکن ان کے پارٹی کے نمائندگان نے نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے. دونوں طرف یہ اعلانات ہوئے کہ افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی. دونوں طرف، دونوں بڑی پارٹیوں میں سر نظریاتی ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے. اور سر، میرے سامنے بات ہوتی ہے، میرے بزرگ، میرے محترم، میرے والد کے بڑے قریبی، اور میں لٹرلی ان کو چاچا یا تایا سے کم نہیں سمجھ سکتا، لیڈر آف دا ہاؤس بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی. نیشنل ایکشن پلان، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 1973 بہترین کاغذ کا ٹکڑا ہے آئین پاکستان جو پاکستان کو ملا ہے، لیکن بدقسمتی سے عمل کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، اس طرح سر نیشنل ایکشن پلان بہترین کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف. اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا، اور عمل کرنے والے دونوں ہیں جو تالیاں بجا رہے ہیں، انہوں نے نہیں کیا. میں آتا ہوں، سوری ٹو سے، لیکن سر میں نہ حکومت کا نمائندہ ہوں، نہ اس وقت میں اپوزیشن کا نمائندہ ہوں، نہ سینیٹر ہوں، نہ میں کسی ایک قوم کی طرف سے بول رہا ہوں. میں بطور ایک عام پاکستانی، جو ہر پاکستانی کی دل کی بات ہے سر، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں پختون، بلوچ، سندھی، اس وقت یہ سب ہم پاکستانی ہیں. یہ مسئلہ اگر بلوچستان پہ آیا ہے، ہمارے دل کامتے ہیں بلوچستان والوں کے ساتھ. اگر اس میں پنجاب کے شہریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، خدا ہمارے اپنے بھائی ہیں، جس طرح اپنے بھائیوں پہ ظلم ہوگا، جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ہمیں ان مظلوم لوگوں پہ ہوئی ہے، جو پنجاب کے ہو، سرائکی ہو، یا جہاں کے بھی ہو. سر، نیشنل ایکشن پلان میں ایک بنیادی بات تھی، ابھی سر تھوڑا ٹائم اس پہ لوں گا، کہ سہولت کار کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پالیسی ہے کیا. یہ اس وقت جب ہمارے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالتے تھے جھوٹے کیسز کے اندر، تب یہ شادیانے بجاتے تھے. آج سچے کیسز میں پولیس پکڑ رہی ہے، نظر آ رہا ہے پولیس پکڑ رہی ہے، پارلیمنٹ کی گیٹ کے باہر پکڑ رہی ہے، مگر نہیں، ہم نے الزام ایجنسیوں کو دینا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اور یہ جو کنوینئنس کی پالیٹکس ہے یہ نہیں چلے گی اس ملک کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافیوں سے بھی آپ معافی مانگیں، اور یہ جو اسپیکر کے آفس سے ویڈیو جو موصول ہوئی ہیں جس کے اندر کلیئر دیکھا جا سکتا ہے کہ باہر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، اس کو ایگزامن ہم کریں گے. تو یہ جو چیز کیمرے کی آنکھ نے دکھائی ہے روزے روشن کی طرح آیا ہے.
آپ اس پہ تو نادم نہیں ہیں، شرمندہ نہیں ہیں جو آپ کے وزیر اعلیٰ نے زبان استعمال کی ہے خواتین کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے خلاف، فوج کے خلاف، اس پہ آپ کو شرمندگی نہیں ہے، وہ جتنی مرضی بدتمیزی کرے، مگر آپ نے ان اریسٹ کے اوپر ایک پوری پالیٹکس کھیلنی ہے اور اس کو ایک اور رنگ دینا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی قابل مذمت بات ہے۔ دوسرا جو ایک اہم موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک پیغام دیا گیا اور پھر وہی روش، یہ سیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ جو فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے، پھر سے وہی بات اپنے آپ کو مجیب الرحمان سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ بھئی آپ نے دیکھا نہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کیا حالات ہوئے، اور جس شیخ مجیب کو آپ اپنے آپ سے کمپیئر کرتے تھے اسٹیچو گرے ہیں، اور اگر تلہ کنسپیرسی ہمیشہ کے لیے دفن ہوئی ہے، تو کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہاں پہ لوگوں نے ایک سچ کو ریئلائز کیا؟ اب آپ اپنے آپ کو دوبارہ شیخ مجیب سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو آپ نے ایگزامپلز کوٹ کیے ہیں یہ بالکل قابل مذمت ہے، اور یہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ وحدت 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 کا پرچار، مصطفی افکار، سیدی کردار، ہیرے موتی لال، نفرت سے بیزار، الفت کا اظہار، الفت کا اظہار، خیبر تا مکران، سندھ بلوچستان، پنجابی پٹھان، گلگت بلتستان، پورا پاکستان، پورا پاکستان، فخر پاکستان، جان ماضی حال، شان ماضی حال، جان استقبال، جان استقبال، جئے ہزاروں سال، بڑے ہزاروں سال، رہے صدا خوشحال، رہے صدا خوشحال۔ طاقت ہی طاقت، کوئی اکل دیکھے، ٹکرا کر دیکھے، ہم سب کی عزت، ماں سے پوچھو، بہنوں سے پوچھو، بڑی غیرت والی، بڑی جرت والی، اب راج کرے گی، قدر راج کرے گی، تو راج کرے گی، کوئی اکل دیکھے، بلاوٹ کے بازو، بلاوٹ کے بازو، ہم سب کی طاقت، ہم سب کی طاقت، نوکریاں دیں گے، نوکریاں ملتی تب ہیں جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ اگر کوئی آتا ہے تو وہ تو سارا کچھ اوپر بانٹ لیا جاتا ہے، غریب تک تو کوئی چیز پہنچتی ہی نہیں ہے۔ غریب کو اگر عزت ملی، غریب کو اگر نوکری ملی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بحیثیت گورنر پنجاب کہ انشاءاللہ بلاول بھٹو کو ہم نے اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے، اور اس اگلے الیکشن میں بنانا ہے انشاءاللہ۔ سب کو دیکھ لیا پنجاب کے لوگوں نے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، انہوں نے پنجاب کو برباد کیا۔ اگر آج مجھے کلیم صاحب نے ان سڑکوں کا کہا تو یہاں پہ کون حکمران تھا؟ فردن اگر نام لوں تو پھر ساری رات یہی چلتا رہے گا، اس لیے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی پیپلز پارٹی کی اس قرارداد کو مسترد نہیں کرتی بلکہ جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے۔ ہم قوم کو میرے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کی ماروی راشدی صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ یہ جو مہاجر ہیں
یہ جو افغانی ہیں، یہ جو بنگالی ہیں، یہ جو بہاری ہیں، یہ پاکستان کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں. اور یہ کیا سندھ جو ہے صرف ان لوگوں کو پالنے کے لیے آیا ہے؟ میرے بھائیوں، میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ان لوگوں نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کے مشرقی پاکستان کو توڑ کے الگ کیا بنگلہ دیش کی صورت میں. اب یہ اس طریقے کی حرکتیں کر کے پاکستان کو مزید توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ 1947 میں اپنی جان مال عزت آبرو اور تن من دھن کیا نذرانہ پیش کر کے سب کو چھوڑ کے ہندوستان سے پاکستان آئے، میں انہیں اپنے سے بڑا پاکستانی سمجھتا ہوں. میرے بھائیوں، جن لوگوں نے، جن بہاریوں نے 1947 میں ہجرت کی اور چٹاگونگ اور ڈھاکہ گئے مشرقی پاکستان میں، 1971 میں جب بھٹو نے پاکستان توڑا، جب یحییٰ نے پاکستان توڑا، جب ٹکا خان نے پاکستان توڑا، تو لفظ پاکستان سے ان بہاریوں کو اتنی محبت تھی کہ وہ بنگال ڈھاکے سے ہجرت کر کے مغربی پاکستان آ گئے. میرے بھائیوں، آج ان میں سے 80% لوگوں کو ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں دیے گئے، ان کی شناخت سے محروم رکھا گیا. کہا گیا کہ تم پاکستانی نہیں ہو. جو بنگالی 1971 میں لفظ پاکستان سے محبت میں بنگلہ دیش چھوڑ کے کراچی آ گئے، پاکستان آ گئے، ان کو بھی آئی ڈی کارڈ سے محروم رکھا گیا اور بولا گیا کہ تم پاکستانی نہیں ہو. میں کہتا ہوں 75 سالوں میں جن لوگوں نے بھی ایسی حرکتیں کی بہاریوں بنگالیوں کے ساتھ، میں کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگ ملک کے غدار ہیں. اور پاکستان نظریاتی پارٹی ان تمام کمیونٹیز کو ان کی شناخت بھی دے گی، شناختی کارڈ بھی دے گی انشاءاللہ تعالی. جو بنگالی یہ پاکستان کے اصل وارث ہیں، یہ پاکستان کے اصل بانی ہیں. ایم ایم عالم جس نے، میری بات سنو، ایم ایم عالم جس نے 1 منٹ میں 5 ہندوستانی جہاز تباہ کیے، وہ بھی ایک بنگالی تھا. حسین شہید سہروردی بھی بنگالی تھے.